रहमान साहब। नारे तकबीर, नारे तकबीर। हम लेके रहेंगे आजादी, हम लेके रहेंगे, हम लेके रहेंगे। सब मिलके बोलो, सब मिलके बोलो, ललकार के बोलो। आवाम का समंदर भी साथ ला रहा है। हम भी बोले, जरा जोर से बोलो, मौलाना अब आया आया, अब आया आया, अब आया आया। मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है, मौलाना आ रहा है। कायद की ललकार है। ये झंडे कैमरे के आगे मत लाइए प्लीज, बहुत मेहरबानी। कैमरे के आगे झंडे ना लाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा ला सिय्यमा अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया व अला आलिहि व सहबिहि व मन बिहदिहि मुहतदा। अम्मा बाद, स्टेज पर मौजूद तमाम कौमी अमायदीन, रहबरान मिल्लत, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, नौजवानों, आज पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के ज़ेर एहतमाम इस तारीख़ी और फ़क़ीदुल मिसाल कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर मैं पीडीएम में शामिल तमाम सियासी जमातों के कायदीन और उनके कारकुनों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और इसकी कामयाबी के लिए जो आपने तवानाइयाँ सर्फ की हैं, पुरखुलूस जद्दोजहद और मेहनत की है, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे मोहतरम दोस्तों, आज मुझे अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा अपनी दादी के इंतकाल की वजह से गुफ्तगू नहीं कर सकी। मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब, मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज शरीफ साहिबा और उनके पूरे ख़ानदान से उनकी वालदा की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनके दरजात को बुलंद फरमाए। आज के इस मौके पर जहां मैं जस्टिस सेठ वक़ार साहब की वफ़ात पर इजहार ताज़ियत करता हूं, वहां मैं जनाब
علامہ خادم رضوی صاحب کی وفات پر بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں. ان کے خاندان سے بھی، ان کی جماعت سے بھی، ان کے تمام متعلقین و معتقدین سے بھی اللہ رب العزت ان کی روح کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں آج ہم یہاں پشاور میں جلسہ عام منعقد کر رہے ہیں، جب اس سے پہلے ہم نے گوجرانوالہ میں ان بڑے اجتماعات کا آغاز کیا. ہم نے کراچی میں جلسہ کیا، ہم نے کوئٹہ میں جلسہ کیا، اور آج اہل پشاور نے اور خیبر پختونخوا کے عوام نے تو ریفرینڈم ہی کر دیا، اور اس جلسے میں اس عظیم الشان شرکت کے ساتھ آپ نے دھاندلی کے نتیجے میں آنے والی حکومت کو مسترد کر دیا ہے. میرے محترم دوستو، ہم نے پہلے ہی دن یہ اعلان کر دیا تھا کہ الیکشن میں بدترین دھاندلی کی گئی ہے. تمام سیاسی جماعتوں نے اس پر اتفاق کیا تھا، اور آج وہ آواز عام آدمی کی آواز بنتی چلی گئی، اور آج یہ آواز پوری قوم کی آواز ہے، پوری قوم کی متفقہ آواز ہے. اور آپ کے جلسوں سے آج حکمران جماعت اور ان کے پشتیبان بوکھلائے ہوئے ہیں. آگے بڑھنا ہے اور ان کے اس اقتدار کے قلعے کو فتح کرنا ہے. ان کو یہاں سے ذلت و رسوائی کے ساتھ نکالنا ہے. جنگ کا اعلان کر چکے ہیں، اب میدان جنگ ہے. میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا گناہ کبیرہ ہے. نعرہ تکبیر! جمعیت علماء اسلام، پی ٹی ایم، گو نیازی، گو سلیکٹڈ. داخلہ اشارہ بولے پتبر میں درتا ہوا حالات پتبر. اشارے نہ خبر ہوتے دا اس بے پلوڑ سمو کا خدا کول دا چاسر واسطہ نہ وپرے ہوتے. انشاءاللہ ہم نے چیلنج کر دیا ہے اور واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں، ہمارا موقف بڑا واضح ہے. داندلی ہوئی ہے، داندلی کی گئی ہے، ہمیں داندلی کرنے والا بھی معلوم ہے، اور وہ جو نامعلوم ہے وہ ہم سب کو معلوم ہے. ہم فوج اور ادارے کا احترام کرتے ہیں اگر وہ ہمارا دفاعی ادارہ ہے. اگر دفاعی ادارہ ہے ہمارے سر آنکھوں پر، لیکن اگر وہ سیاسی ادارہ بننے کی کوشش کرے گا تو پھر تنقید برداشت کرنی ہوگی. پھر یہ مت کہیں کہ ہمارا نام نہ لیا کرو، پھر تمہارا نام بھی لیا جائے گا، پھر تم پر تنقید بھی کی جائے گی، پھر آپ کے سامنے کلمہ حق بھی کہا جائے گا. اور آج بھی ہم آپ کو مہلت دیتے ہیں،
آپ ان کے پشتیبانی سے پیچھے ہٹ جائیں، دستبردار ہو جائیں اور آپ کہہ دیں کہ یہ ہماری حکومت نہیں ہے، آپ اس حکومت کے خلاف آواز ہمارے ساتھ ملائیں، پھر ہم اور آپ بھائی بھائی ہیں۔ آپ سیاست میں کیوں آتے ہیں؟ آپ اپنے دفاع سے کام رکھیں، دفاع کام کریں گے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ نعرہ تکبیر! ہم لے کے رہیں گے، ہم لے کے رہیں گے، ذرا زور سے بولو، للکار سے بولو، سب مل کے بولو، بلاول بولے، مریم بولے، مولانا بولے۔ آپ دھاندلی کریں وہ جرم نہیں، ہم دھاندلی کے خلاف احتجاج کریں تو آپ ہم سے خفا ہوتے ہیں، پھر خفا نہ ہونا، پھر برداشت کرنا۔ لیکن بڑی وضاحت کے ساتھ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ 2 سال کے عرصے میں تم نے پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا ہے، اور جب کسی ملک کی معیشت گرتی ہے تو پھر وہ ریاست باقی نہیں رہ سکتی۔ ریاست کے بقا کا دار و مدار مستحکم معیشت پر ہوا کرتا ہے۔ جب ہم حکومت چھوڑ رہے تھے اور نئے الیکشن کی طرف جا رہے تھے تو ہم نے بجٹ میں کہا تھا کہ آئندہ سال اس ملک کی ترقی کا تخمینہ 5.5% ہوگا، اور اس سے اگلے سال ترقی کا تخمینہ 6.5% ہوگا۔ آپ کو حکومت ملی اور آپ کی حکومت میں پہلے سال تخمینہ 1.8 پہ آیا، اور جب دوسرے سال تم نے بجٹ پیش کیا تو 0.4 پہ آ گیا۔ اور اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے 3 روز پہلے اپنا بیان جاری کیا ہے کہ سن 1951-52 کے بعد پاکستان کی تاریخ میں پاکستان کا سالانہ بجٹ 0.4 پر آیا ہے، یعنی اگلے سال میں آپ کی ترقی ہی نہیں، اور اس سے اگلے سال بھی کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں۔ پھر ہمیں کہتے ہیں معیشت کی بہتری کے اشارے مل رہے ہیں۔ یہ اشارے کہاں سے مل رہے ہیں؟ یہ کس چیز کے اشارے ہیں؟ اشارے مل رہے ہیں۔ ایک بھوکا بازار میں کھڑا ہے اور بلبلا رہا ہے، ایک آدمی گزرتا ہے، اسے کہتا ہے میرے پیچھے کوئی آدمی آ رہا ہے، وہ شاید آپ کے لیے کھانا لے آئے۔ اس کو کہتے ہیں اشارہ۔ اب اس اشارے سے کوئی فرق آیا؟ تو بات بنیادی یہ ہے کہ ملک کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا۔ آج ہم اس قابل نہیں ہے کہ دنیا کا کوئی ملک ہمارے ساتھ تعلقات قائم کرے۔ وہ ہندوستان جب واجپئی وزیر اعظم تھا تو وہ پاکستان اب بس کے ذریعے آیا، لاہور میں اترا، مینار پاکستان پر کھڑا ہوا، پاکستان کو ایک حقیقت کے طور پر اس نے تسلیم کیا۔ کیا وجہ تھی؟ پاکستان معیشت کے لحاظ سے مستحکم تھا اور وہ پاکستان کے ساتھ تجارت کرنا چاہتا تھا۔ افغانستان پاکستان کے ساتھ رابطے میں رہتا تھا، ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہ ہم سے تجارت کرنا چاہتا تھا، لیکن آج افغانستان آپ سے مایوس ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی رابطہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ ایران آپ کے مقابلے میں ہندوستان کی لابی میں چلا گیا ہے۔ چین جو ہمارا دوست تھا، ایسا دوست جن کے ساتھ ہم نے 70 سال ایسی دوستی رکھی کہ ہمالیہ سے بلند، بحر الکاہل سے گہری،
اور شہد سے میٹھی دوستی، لیکن آج ہم نے ان کے 70 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کو تباہ و برباد کر دیا امریکہ کے اشارے پر۔ اور ایک ٹرمپ نے دوسرے ٹرمپ کو کہا کہ چین کے منصوبے کو ناکام بناؤ۔ جس طرح امریکیوں نے وہاں کے ٹرمپ کو مسترد کیا ہے، انشاءاللہ پاکستان کا عوام پاکستانی ٹرمپ کو بھی مسترد کرے گا۔ نعرہ تکبیر! گو نیازی! گو نیازی! جیلی حکمران مرد آباد! جیلی حکمران! جیلی وزیر اعظم! جیلی وزیر اعظم! میرے محترم دوستو، روس کیوں سوویت یونین کیوں تباہ ہوا؟ دفاعی لحاظ سے طاقتور تھا لیکن معاشی لحاظ سے کمزور ہوا، اپنا وجود کھو بیٹھا۔ آج پاکستان کا یہ حشر کر دیا گیا ہے۔ آج یہ پاکستان کا گوربچوف بننا چاہتا ہے۔ جس طرح اس کی غلط روش نے اور غلط پالیسی نے سوویت یونین کا خاتمہ کیا، آج یہ پاکستان کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے، عجیب بات یہ ہے کہ سیاستدانوں کو کہتا ہے کہ یہ مجھ سے این آر او چاہتے ہیں۔ پیدامون این آر او غواړي او د این آر او دومره څښا ده چې موږ د این آر او دا او هم نه قبلو۔ دته بس این آر او وي، این آر او ته غواړې او موږ یې دله نه درکوو۔ تا په این آر او د سل وار لعنت چې موږ تا نه غواړو۔ تو میرے محترم دوستو، جو حکومت سیاسی طور پر ناجائز، جس کی کوئی حق اقتدار موجود نہیں، جو کارکردگی کی بنیاد پر نااہل معاشی قاتل ہے پاکستان کا، آج ناکام خارجہ پالیسی کہ نہ تو آپ پر امریکہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے، نہ آپ پر چین اعتماد کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہندوستان پہلے سے آپ کا دشمن ہے، افغانستان آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، ایران آپ پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں، اور تم دوسروں کو کرپٹ کہتے ہو۔ جب تم اقتدار میں آئے تو سعودی عرب نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو 2 ارب ڈالر دیے، امارات نے دوستی نبھاتے ہوئے آپ کو 2 ارب ڈالر دیے۔ آج 2 سالوں میں وہ آپ سے ناراض، اور اس حد تک ناراض کہ اپنے پیسے پہ ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمارے پیسے کو تم کہیں اپنے پیٹ میں نہ ڈال دو، اس کو ضائع نہ کر دو۔ چین کے پیسے کو ضائع کیا، سعودی عرب اب اپنے پیسے کو ضائع دیکھ رہا ہے، اس نے آپ سے 2 ارب ڈالر واپس مانگ لی۔ امارات نے تم سے 2 ارب ڈالر واپس مانگ لیے ہیں۔ تم پر کوئی اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ تم نے پاکستان کے دوستوں کو ناراض کیا ہے، تم نے پاکستان کو تنہا کر دیا ہے۔ اب کہاں ہیں تمہارے وہ این جی اوز جو کہتے تھے کہ یہاں پر دودھ اور شہد کی نہریں، یہاں دودھ اور شہد کی نہریں بہیں گی؟ دودھ اور شہد کی نہریں تو نہیں، خون اور زہر کی نہریں بہ رہی ہیں۔ تم دنیا کی نظر میں بھی ناقابل اعتماد، تم اپنی قوم کی نظر میں بھی ناقابل اعتماد، تم اپنے پڑوسیوں کے نظر میں بھی ناقابل اعتماد،
تو پھر یہ قوم کوئی جانوروں کی قوم نہیں ہے کہ جس کے سامنے آپ جو چارہ ڈالیں اور وہ قبول کر لیں، اور جس طرح آپ ان کو ہانکے وہ ہانکتے چلے جائیں۔ یہ انسانوں کا ملک ہے، معزز شہریوں کا ملک ہے، محترم لوگوں کا ملک ہے، اور محترم قوم کے اوپر کسی ذلیل اور رسوا انسان کو مسلط نہیں کیا جا سکتا۔ مرد آباد دشمن حکمران، وطن دشمن حکمران، ملک دشمن حکمران، ناکام حکمران۔ آپ کی حکومت میں انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ بہت سے ہمارے قائدین نے آپ کے سامنے یہ بات کہی۔ کہاں ہے آپ کا لاپتہ افراد کی باتیں جو تم کیا کرتے تھے؟ آج بلوچ رو رہا ہے، آج سندھی رو رہا ہے، آج پشتون رو رہا ہے، اور پنجابی رو رہا ہے، کشمیری رو رہا ہے۔ کشمیر کو تم نے بیچا اور کشمیر کے سوداگر بنے۔ آج تم کشمیر کے لیے مگرمچھ کے آنسو بہا رہے ہو۔ کیا اقتدار میں آنے سے پہلے تم نے کشمیر کو 3 حصوں میں تقسیم کرنے کا فارمولہ پیش نہیں کیا تھا؟ مجھے بتایا جائے کہ سن 1948 اور 49 کی قراردادوں میں کشمیر کو تقسیم کرنے کی کون سی گنجائش تھی؟ ہم نے 70 سال تک کشمیریوں سے ایک ہی بات کہی کہ آپ نے اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا ہے۔ آپ کی حق خود ارادیت یہ آپ کا بین الاقوامی مسلمہ حق ہے، لیکن آج مودی نے آ کر، اور میں آپ کو بتاؤں، مودی کے آنے کے لیے دعائیں اس نے نہیں کی تھی۔ عمران خان نے کہا تھا کہ خدا مودی کو کامیاب کرے، جب وہ کامیاب ہو جائے گا کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مودی کا جو یار ہے، انڈیا کا جو یار ہے، مودی کا جو یار ہے، یہودیوں کا جو یار ہے۔ تو مودی کو دعائیں دینے والے تم، اس کو اقتدار میں لانے کے لیے مسئلہ کشمیر کے حل کی امیدیں وابستہ کرنے والے تم، اور آج مگرمچھ کے آنسو رو رہے ہو۔ تم نے کشمیر کو بیچا ہے، تم نے کشمیریوں کے 70 سالہ قربانیوں کا مذاق اڑایا ہے۔ تم نے آج گلگت میں جا کر لوگوں سے کہا ہم آپ کو پاکستان کا صوبہ بنائیں گے، ہم خوش ہوں گے کہ، اور ہم سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے لوگ پاکستانی ہیں، وہ پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، کشمیری پاکستان سے الحاق چاہتے ہیں، لیکن ان کے باقاعدہ حق خود ارادیت کی بنیاد پر اپنا فیصلہ خود کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کو پاکستان کا صوبہ بنائیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے مسئلہ کشمیر کو ذبح نہیں کیا؟ اس طریقے سے آپ کشمیر کے مسئلے کو حل کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کی لاشوں پہ سیاست کی 70 سال، ہم نے وہاں کی ماؤں اور بہنوں کی عزتوں اور ان کے ناموس اور عصمت پہ سیاست کی، ہم نے ان کے بچوں کے چہروں سے ٹپکتے ہوئے خون پر سیاست کی۔ وہ مظلوم کشمیری آج کدھر دیکھے؟ جس کو پاکستان پر بھروسہ تھا، جس کو پاکستانی پر بھروسہ تھا، تم نے 70 سال ان سے قربانیاں لے لے کر آج اس کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ 85,000 کلومیٹر مربع کلومیٹر کا کشمیر آج آئے گا صرف 5,000 کلومیٹر مربع کی کشمیر پہ۔ یہ تمہاری پالیسی ہے، یہ ہمارے لیے قوموں کو جیت رہے ہو، یہ تم پاکستان۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ نے فاٹا کا انضمام کیا، اب فاٹا والے حق حیران کہ یا اللہ
اب ہم پاکستان اور صوبہ خیبر پختونخوا کا حصہ ہیں بھی یا نہیں ہیں. ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ عجلت نہیں ہونی چاہیے، لیکن مجھے پتا ہے کہ کس کے دباؤ پر ایسا ہو رہا تھا. میں بہت کچھ جانتا ہوں. میں خارجہ امور کا چیئرمین بھی رہا ہوں، میں کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بھی رہا ہوں، اندر کی بہت باتیں جانتا ہوں. میں تمہارے ارادوں کو جانتا ہوں، تمہارے عزائم کو جانتا ہوں. میں پوری دنیا کا قانون، کوئی پوری دنیا کا قانون بتا دے کہ کسی حکمران کے پاس اگر عوام کا مینڈیٹ ہو تو پھر اپنے ملک کی سرحد کو تبدیل کرنے کا بھی مینڈیٹ ہوتا ہے. کیا یہ اختیار بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنی سرحد کو آگے پیچھے کرے، کسی کے لیے ملک چھوڑ دے، کسی سرحد کو طے کر دے؟ یہ کس نے حق دیا ہے؟ اور دنیا میں کوئی طاقتور قوم ہو وہاں پر بھی وہ اپنی سرحدات تبدیل نہیں کر سکتا. امریکہ بڑا طاقتور ملک ہے، وہ کر کے دکھائے ذرا میکسیکو کے ساتھ اپنی سرحدات میں تبدیلی، وہ کر کے دکھائے کینیڈا کے ساتھ اپنی سرحدات میں تبدیلی. نہیں کر سکتا. ہندوستان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے عوام ہمیں ووٹ بھی دے دیں تب بھی ہم سرحد تبدیل نہیں کر سکتے. آپ یہاں پر کشمیریوں کی جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ یہاں پر گلگت بلتستان کے جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں، آپ یہاں پر فاٹا کے جغرافیے کو تبدیل کر رہے ہیں. اتنے بڑے حساس معاملات جب تک عوام کا اعتماد نہ ہو، جب تک عوام بھرپور طور پر اس حوالے سے مطالبہ نہ کرے. آج اب کہاں کھڑے، کہاں ہم کھڑے؟ انہوں نے پاکستان کو وہاں کھڑا کر دیا کہ جہاں اب پاکستان کی بقا کا سوال پیدا ہو رہا ہے. تو آج اگر پی ڈی ایم ہے تو پی ڈی ایم کا بنیادی مقصد پاکستان کی بقا ہے، اس کی بقا کا تحفظ ہے. ہم اس ملک کو بچانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. اس قسم کے نااہلوں سے نجات پائیں گے تو پاکستان کا مستقبل محفوظ ہوگا، ورنہ ان لوگوں کے حکمرانی میں پاکستان کا مستقبل غیر محفوظ ہے. تو میرے محترم دوستو، یہ حکومت بھی ناجائز، اس کی داخلہ پالیسیاں بھی ناجائز، یہ انسانی حقوق کی بھی قاتل، یہ کشمیر کی بھی قاتل، یہ فاٹا کی بھی قاتل. اور آج ہم اپنے ملک کو بچانے کے لیے، ملک کے معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے میدان میں نکلے ہیں. آپ حضرات نے استقامت کے ساتھ کھڑا ہونا ہے. کلک بولاڑے کا نام اور پختون قوم اگر خپل پلار نیکه پت پیژني، اگر غیرت پیژني، خپل پښتو پیژني، او انشاءالله پښتانه یو که خدای کول دغه نعرہ تکبیر! قائد اشارہ کوا، قائد اشارہ کوا، لبیک 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 لبیک. مجمع محترم ورونو، پی ڈی ایم خپل بنیادی مقاصد و اعلان وک جمہوری، سیاسی، انسانی حقوق په حواله او دا چې د آئین پاکستان اسلامی، وفاقی او جمہوری حیثیت به محفوظ وي او اسلامی دفاع و تحفظ او په هغې باندې عمل درآمد به یقیني وي. دغه بنیاد باندې زموږ اتحاد خپله فیصله وکړي. نو د ما محترم ورونو، دا ملک زمونږ ده. مونږ په دې ملک کې د چا غلامان نه یو. مونږ د فرنګي غلامي نه ده منلې، مونږ د امریکې غلامي نه ده منلې، مونږ د ګوډاګیانو غلامي هم قبلولو ته تیار نه یو.
हैं? हमने जिस सफर का आगाज किया है अब वो काफी तय हो चुका है, थोड़ा फासला बाकी है। इस्तिकामत के साथ इंशाअल्लाह हम अपनी मंजिल को पाएंगे। इस मुल्क को पाकिस्तान बनाएंगे, हकीकी पाकिस्तान बनाएंगे, इस्लामी और जमहूरी पाकिस्तान बनाएंगे, विफाकी पाकिस्तान बनाएंगे, पार्लिमानी पाकिस्तान बनाएंगे और 18वीं तरमीम के जरिए सूबों को जो हुकूक दिए गए हैं, कोई मत सोचे कि हम सूबों को दिए हुए हुकूक पर कोई सौदा के लिए तैयार हो सकेंगे। हम एनएफसी अवार्ड पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। हम सूबों के हुकूक पर कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। इंशाअल्लाह हमने हमेशा आपकी जंग लड़ी है, सख्त हालात में लड़ी है, आज फिर मैदान में हैं और आज इस मैदान में आप सब हम एक सफ पे खड़े हैं। इस सफ को मजबूत बनाना है, इस सफ को आगे ले जाना है। तमाम सियासी पार्टियां, सियासी पार्टियों के कारकुन, उनके कायदीन एक सफ होकर इंशाअल्लाह इस मंजिल को हासिल करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। साथ ला रहा है मौलाना, आ रहा है मौलाना, आ रहा है। इस्लामाबाद को लॉकडाउन कर रहा है मौलाना, आ रहा है मौलाना, आ रहा है मौलाना, आ रहा है मौलाना, आ रहा है। कायद की ललकार है, हर कोई तैयार है, सारे पाकिस्तान से अवाम की पुकार है। कायद की ललकार है, हर कोई तैयार है, सारे पाकिस्तान से अवाम की पुकार है। मौलाना आ रहा है, जाली है हुकूमत, हर कोई कह रहा है मौलाना आ रहा है मौलाना, आ रहा है। दुनिया से भागो मौलाना आ रहा है मौलाना, आ रहा है मौलाना, आ रहा। यार आहिस्ता आहिस्ता जाइएगा, कहीं चोट ना लग जाए आपको। भी साथ ला रहा है मौलाना, आ रहा है मौलाना, आ रहा है मौलाना, आ रहा है मौलाना, आ रहा है। यार ये खंभों में मत चढ़े, खंभों में मत चढ़े, ये खंभे गिर जाएंगे। नीचे उतरे, नीचे नीचे बेटा नीचे। तब्दील